آرٹ آف لٹریچر. زبان کی ایجاد اور لکھنے کا فن ایجاد کرنے کے بعد انسان کو وہی اظہار کا مرحلہ درپیش تھا. میں خود کو کیسے ایکسپریس کروں, کیسے اپنا اظہار کروں. تو اظہار کی جو قدیم صورتیں ہمیں ملتی ہیں اس میں شاعری اور جو کتاب مقدس ہے یعنی بائبل, اس کا جو پہلا حصہ ہے جسے عہد نامہ قدیم کہتے ہیں یا عہد نامہ عتیق بھی کہتے ہیں, اس کا ایک چیپٹر ہے زبور. اور زبور کے اندر مزامیر ہیں. مزامیر مزمور کی جمع یعنی کہ نغمے, اور وہ سارے زیادہ تر حمدیہ نغمے ہیں. ایک ساز تھا بربت. بربت نا آج کل بھی یہ فلسطین میں اور لبنان میں لوگ بجاتے ہیں. اس کی جو قدیم صورت تھی وہ ایسے اس شکل کا ایک لکڑی اور پھر اس کے اندر تاریں لگی ہیں, اسے بربت کہتے ہیں. جی, بے رے بے توئیں. اب مجھے یہ نہیں یاد آ رہا کہ اسے انگریزی میں کیا کہتے ہیں, کوئی ہوگا نام. بربت پر حضرت داؤد علیہ السلام ساز بجا کر وہ حمدیہ مزامیر گا کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے. And he invented that بربت. اس کی اب بھی ہمیں کوئی تبدیل شدہ شکل مڈل ایسٹ میں نظر آتی ہے ان خطوں میں. اچھا, اور اتنے اعلیٰ نغمے ہیں, وہ اتنا پیارا لٹریچر ہے کہ لٹریچر میرے خیال میں شعور پھیلانے میں, سوچنے کی صلاحیت کو بہتر کرنے میں, جتنے بھی آرٹس ہیں ان میں لٹریچر پہلے نمبر پر ہے. یعنی باقی جو ہیں اس میں سوچ بھی ہے, فکر بھی ہے, شعور بھی ہے, سب کچھ ہے. آپ ایک تصویر دیکھتے ہیں, وہ تصویر بھی کچھ نہ کچھ کنوے کر رہی ہے مصوری کے آرٹ میں. وہ ممکن ہے سوشل وائلنس کو پورٹرے کر رہی ہو, ممکن ہے وہ جینڈر ڈسکریمنیشن کے خلاف شعور بنا رہی ہو, ممکن ہے وہ ہمارا وہ بھی کنوے کرتی ہے چیزیں, کمیونیکیٹ کرتی ہے. لیکن آرٹ کی جو لٹریری فارم ہے, لٹریچر ہے, جس کی دو بڑی قسمیں ہیں, نثر اور شاعری, اس کا شعور کے پھیلانے میں پہلا نمبر ہے. کیونکہ اس میں خیال ایک مکمل فارم میں ہمیں ملتا ہے. اگر ایک افسانہ ہے تو اس کا ایک آغاز ہے, پھر اس کا ایک درمیان ہے, پھر اس کا ایک اختتام ہے. آرٹسٹ نے اپنی بات سلیقے سے اور آرٹ کے ساتھ بیان کی ہے کہ آخر میں آپ کے پاس سوچنے کو بہت کچھ رہ جاتا ہے. ممکن ہے اگر آپ انسٹرومنٹل, کلاسیکل موسیقی کس نے کہا تھا, آپ نے کہا. ممکن ہے آپ انسٹرومنٹل سنیں, وہ آپ کو کچھ جذبے, کچھ کیفیات تو منتقل کر رہا ہے, لیکن شاید آپ کی انٹلیکچوئل گروتھ اس سے نہ ہو سکے. انٹلیکچوئل گروتھ کے لیے آپ کو ایک تھنکنگ پروسیس میں پڑھنا پڑے گا, اور تھنکنگ پروسیس کی طرف لانے میں لٹریری آرٹ, آرٹ آف لٹریچر ہے. اور لٹریچر اس کی جیسا کہ میں نے کہا دو بڑی قسمیں ہیں, ایک نثر ہے اور ایک شاعری ہے. جو شاعری ہے وہ نثر سے قدیم ہے. آغاز میں شعری اظہارات ہوئے اور پھر آہستہ آہستہ نثری اظہارات ہوئے. یہ 14ویں صدی میں شیکسپیئر 14ویں صدی میں تھا آس پاس اس کے, تو وہ سارے کا سارا اس کا کام شاعری ہے, اور ڈرامے جو ہیں وہ شاعری میں لکھے ہوئے ہیں. اسی میں ایک لائن ہے کہ a thing of beauty is joy forever. ایک بیوٹی کی چیز آپ بنا لیں, بس وہ لگاتار چلتی رہے گی. اچھا, آرٹ آف لٹریچر جو ہے یہ زبان کو اپنا میڈیم بناتا ہے. ہر آرٹ کو ایک میڈیم تو چاہیے ہوتا ہے ایکسپریس کرنے کے لیے اپنے آپ کو. تو آرٹ آف لٹریچر کا میڈیم زبان ہے. مثلا مصوری کا کیا میڈیم, رنگ. موسیقی کا کیا میڈیم, سر, ساز, جو بھی آپ کہہ لیں. اسی طریقے سے لٹریچر کا میڈیم جو ہے, اور ویژول آرٹ, فلم وغیرہ کا میڈیم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ فیتہ ہے. فلم کا اصل معنی تو فیتہ ہی ہے نا. فلم در اصل کسی بہت باریک مٹیریل کو کہتے ہیں.
مثلاً اگر فلم آف واٹر جسے کہتے ہیں بہت باریک، تو وہ کیونکہ شروع میں فیتے کے اوپر فلم ریکارڈ ہوتی تھی تو بس اس کا نام ہی فلم پڑ گیا. تو اچھا، جب ہم زبان کی بات کرتے ہیں تو زبان کے اتنے زیادہ شیڈز ہیں، اتنے زیادہ میننگز ہیں. ابھی ہم کہتے ہیں کہ یہ سرخ رنگ ہے، اس میں جو رنگ کا لفظ ہے وہ ایک معنی میں آیا ہے، رنگ یعنی کلر اس معنی میں آیا. اچھا، جب ہم کہتے ہیں اس وقت مجھے چونکا دینا جب رنگ پہ محفل آ جائے، یہاں رنگ کس معنی میں آیا؟ ہاں، رنگ پہ محفل آ جائے. اچھا، کئی دفعہ کوئی بندہ آتا ہے اور آتے ہی کوئی ناراضگی کی باتیں شروع کرتے ہیں، ہم یار آج کس رنگ میں بول رہے ہو مجھ سے، یہاں رنگ کس معنی میں؟ 22 معنی ہیں رنگ کے، ایک لفظ ہے رنگ، اس کے 22 معنی لکھے. اگر کوئی تاش کھیلنے کا شوقین ہو اور کہتے ہیں رنگ کھیلتے ہیں، وہ ایک الگ معنی ہے. تو لفظ کا معنی لٹریچر کے اندر، آرٹ کے اندر کئی طریقوں سے، کئی انداز میں متعین ہوتا ہے. تو آرٹ آف لٹریچر سے لطف اندوز ہونے کے لیے آپ کو زبان کی نزاکتوں کا ضرور پتہ، اور خاص طور پہ شاعری، خاص طور پہ شاعری، یعنی شاعری کو سمجھنا، شاعری سے لطف اندوز ہونا، شاعری کے مافی ضمیر تک پہنچنا. اچھا، آرٹ آف لٹریچر میں ایک تو لینگویج ہے، اور اگر شاعری ہے تو پھر اس میں میوزک بھی ہے. میوزک سے مراد ہے اس کی بحر، اس کا آہنگ. پچھلے لیکچر میں نے کافی زیادہ زور اس بات پہ دیا تھا کہ جسے شعر پڑھنا آ گیا، اسے شعر سمجھنا آ گیا، اسے شعر سے لطف اندوز ہونا آ گیا، اور اگلی کسی سٹیج پر اسے شعر کہنا آ گیا. لیکن شعر پڑھنا پہلے آنا چاہیے. بھیگ جاتی ہیں اس امید پہ آنکھیں ہر رات، شاید اس رات وہ مہتاب لبے جھو آئے، رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے. تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ پڑھیں، مطالعہ کریں جس بھی آرٹ فارم. اچھا، شاعری پڑھنے سے یا شاعری سننے سے تو لگ بھگ ہر کسی کو کسی نہ کسی انداز میں لگا ہوتا ہے. وہ کتابیں نہ بھی پڑھے تو رکشوں کے پیچھے لکھے ہوئے شعر تو پڑھتا ہے، اور بسوں کے پیچھے لکھے. اچھا، بعض اوقات اچھے بھی ہوتے ہیں سارے، ہر لیول کے. اچھا، ایک بات جو آرٹ اپریسیشن کو، آرٹ کو سمجھنے کو تھوڑا نقصان پہنچا رہی ہے آج کل، وہ ہے کہ توجہ کا دورانیہ ہمارا کم ہو رہا ہے. یہ بالکل میں تازہ ترین بات کر رہا ہوں ان دنوں کی، یعنی پچھلے 2-4 سال میں جو واقعہ ہوا کہ ہماری توجہ کا دورانیہ کم ہو رہا ہے. ہم زیادہ دیر کسی ایک چیز پر فوکس نہیں کر پا رہے. اچھا، آپ میں سے کوئی ویڈیو آتی ہے آپ کے سامنے اگر موبائل میں، اور وہ ویڈیو سٹارٹ ہوتی ہے اور آپ کو پسند بھی آتی ہے، تو آپ ٹچ کر کے دیکھتے ہیں نا بھلا کتنی لمبی ہے؟ دیکھ لیتے ہیں نا، ہر کوئی دیکھتا ہے باقی کتنی. وہ توجہ کا دورانیہ ہمارا کہ پیچھے کتنے رہ گئے ہیں. آرٹ کے جو کہہ لیں کہ کچھ خطرات ہیں یا جس سے آرٹ کے اثرات کم ہوتے ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہماری توجہ کا دورانیہ کم ہے. ایک زمانہ تھا کہ جو کلاسیکل گانے والے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ 1.5 گھنٹے میں تو ہمارا گلا گرم ہوتا ہے، گانا تو ہم اس کے بعد شروع کرتے ہیں. 1.5 گھنٹے میں. ہاں، بلوچستان میں ایک ناچ ہے جسے چاپ کہتے ہیں. ایک اتن ہے اور ایک چاپ ہے. چاپ کو ایک بار میں نے ایک بلوچ کے سامنے ناچ کہہ دیا یا رقص کہہ دیا تو اس نے مائنڈ کیا، کہتے یہ ناچ نہ کہو اسے، یہ بس چاپ ہے. اسے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے اسے ناچ، کہتے ہیں ہمارے بڑے بڑے سردار چاپ کرتے ہیں یا چاپ کھیلتے ہیں، دونوں طرح مستعمل ہے، چاپ کرتے ہیں یا چاپ کھیلتے ہیں. آپ کہہ رہے ہو یہ ناچ ہے. تو میں نے کہا یہ ناچنے کی ایک قسم ہے. میں نے کہتا نہیں یہ ناچ نہیں ہے، یہ چاپ ہے بس.
اچھا اگر ہم مائنڈ کر کے، اچھا اس چاپ کی بات مجھے اس طرح یاد آئی کہ ایک دفعہ کوئٹہ کی ہنا جھیل پر چاپ ہو رہا تھا، تو پونا گھنٹہ لگ گیا اس کو اپنے رنگ پہ پہنچنے میں، اچھا وہ سٹارٹ بالکل سلو ہوتا ہے، وہ ایک ڈگا آتا ہے اور وہ گھوم رہے ہیں، اور پھر آپ فیل کریں کہ کتنی اسپرچویلٹی ہے اس میں اسپرچویلٹی ہے نا. پہلے آپ کوشش کر رہے ہیں کہ میری اسپرٹ، میری روح جو ہے وہ اس تھاپ کے ساتھ اور اس رقص کی جو ہم آہنگ ہو جائے، وہ کوآرڈینیٹ کر جائے. پھر آپ دھیرے دھیرے اس کے اندر تیزی لاتے ہیں، پھر وہ ہلکی ہلکی اس میں تبدیلیاں آتی ہیں، اور کرتے 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 پونے گھنٹے کے بعد وہ اپنے عروج پہ پہنچتا ہے، پھر ختم ہوتا ہے. لیکن اب وہی چاپ 5-7 منٹ میں پورا چکر ختم کر دیتے. توجہ کا دورانیہ. اگر ہم صرف یہ ایک نقطہ آج سیکھ لیں کہ ہم اپنی توجہ کے دورانیے کو بڑھا سکیں کسی بھی چیز پر، جتنا دیکھیں اس کا پراپر ٹائم. ایک افسانہ ہے، اب صفحے نہ گنے گے کتنے رہ گئے ہیں، ایک افسانہ ہے، اسے پڑھنے کا جتنا وقت ہے، دیکھنا کسی نے کتنی محنت سے لکھا ہے، اور اس میں ایک میسج رکھا ہے، پھر اس میں کچھ حسن ڈالا ہے، کچھ خوبصورتیاں ڈالی ہیں. جتنا وقت اس کا حق بنتا ہے اتنا تو دیں. یا ایک گیت ہے، یا ایون ایک اچھی شارٹ فلم ہے جس کا دورانیہ 4 منٹ ہے یا 5 منٹ ہے. بڑی بڑی اعلیٰ درجے کی شارٹ فلمز بنی، بہت بہت میسج کنوے کرتی ہیں اور خوبصورتی کے ساتھ. اچھا ایران کی فلمیں بہت اچھی ہیں، مجھے کچھ دیکھنے کا اتفاق ہوا، بڑے شاندار طریقے سے بنی ہوئی ہیں. تو جتنا وقت نقطہ واپس اس نقطے پہ، جتنا وقت آرٹ جو ہے، آرٹ کی اپریسیشن میں ایک رکاوٹ یہ ہے کہ ہم ایک جلد بازی کے عالم میں اسے دیکھتے ہیں. آرٹ آپ کی پوری توجہ مانگتا ہے، آرٹ آپ سے گہرے کانسنٹریشن. اور دیکھیں آرٹ میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے کچھ پڑھنا ہے اور جلدی سے جا کے کسی کو باس کو بریف کرنا ہے، ایسا نہیں ہے. آرٹ تو آپ کی روحانی تسکین کے لیے ہے، آرٹ تو آپ کی ذہنی تفریح کے لیے بھی ہے، شعور کی بلندی کے لیے بھی ہے. اور ایک لفظ ہے بالیدگی، میچورٹی. مجھے یوں لگتا ہے کہ ہماری جو بالیدگی ہے، میچورٹی، تھوڑا سا اس پر ہم بات کرتے ہیں، اس میں آرٹ بہت کام کرتا ہے. مثال کے طور پر ہم کئی دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا ہی نقطۂ نظر ٹھیک ہے، وہ جو دوسرے گھر میں ہیں بھابھی بھی غلط ہے، اور بھائی بھی غلط ہے، اور امی بھی غلط ہے، اور ابو بھی غلط ہے، اور میں ہی ٹھیک ہوں. اچھا آرٹ کیا کرتا ہے؟ آپ افسانے پڑھتے ہیں، مثال ناول پڑھتے ہیں، آپ کو ایک سے زیادہ نقطۂ نظر سامنے آتے ہیں. افسانہ نگار کیا کرتا ہے؟ پہلے اس کی سوچ دکھا لیتا ہے، یہ سوچ رہا ہے ایسے 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 ایسے، تو اس کے حساب سے بات ایسے ہے. اچھا اب وہ دوسرے کیریکٹر پہ فوکس کرتا ہے، اب اس کی سوچ دکھاتا ہے. آپ پڑھنے والے ہیں، آپ کے سامنے دونوں سوچیں آ گئی نا، اس کی بھی. اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ذہن میں کشادگی آتی ہے. تو ایک بات جو آرٹ ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں وہ کشادگی، کشادہ ذہنی، کشادہ قلبی، دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھنا. یا اگر سمجھ نہیں بھی آ رہے تو یہ نقطہ ضرور سکھا دیتا ہے آرٹ کہ وہ بھی ایک انسان ہے اور اس کا بھی ایک نقطۂ نظر ہے. جیسے مجھے میرا نقطۂ نظر درست لگ رہا ہے، ویسے ہی اسے اس کا نقطۂ نظر درست لگ رہا ہے. تو چلیں اس کو اپنا نقطۂ نظر رکھنے کا حق ہے. یہاں سے ٹالرنس پیدا ہوتی ہے، اور ٹالرنس معاشرے کے لیے بہت ضروری، معاشرے کے لیے بھی اور فرد کے لیے بھی. کیونکہ فرد ٹالریٹ نہیں کرتا تو اپنے آپ کو اذیت پہنچاتا ہے اور معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے. تو آرٹ ٹالرنس بڑھاتا ہے. آرٹ کا متضاد کیا ہے؟ اچھا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آرٹ کا اپوزٹ سائنس ہے. وہ بینزن رنگ والی سٹوری کسی کو پتا ہوگی شاید. یہ بینزین رنگ یہ ہائیڈرو کاربنز، آرگینک کیمسٹری کی ایک برانچ ہے. آرگینک کیمسٹری میں ہائیڈرو کاربن پڑھتے ہیں. ہائیڈرو کاربن میں کافی سارے ایتھائل الکوہول اور میتھائل الکوہول اور میتھین اور ایتھین اور بیوٹین اور بیوٹائن، سب کا وہ سٹرکچر بنا چکا سائنسدان. لیکن ایک چیز ہے بینزین، اس میں جتنی کاربن کی مقدار تھی ایٹمز کی اور جتنی ہائیڈروجن کی تھی وہ پوری ہو جاتی تھی، لیکن اس کا سٹرکچر نہیں اس سے بنتا تھا.
اب یا تو اس کی پوری تھیوری غلط تھی اور یا پھر اس کا اسٹرکچر ایگزسٹ کرتا تھا. یہاں آرٹ اس کی مدد کو آیا, سائنسدان کی مدد کرنے کے لیے آرٹ آ گیا. اس نے خود لکھا ہے کہ میں سویا ہوا تھا, اچانک میں میری نیند ذرا کم گہری ہوئی اور میں نیم غنودگی کے عالم میں آ گیا, یعنی سوئے ہوئے سے بیداری کی طرف آ رہا ہے وہ. تو میں نے ایک سانپ دیکھا جس نے اپنی دم اپنے منہ میں پکڑی ہوئی تھی. تو ایک دم میری آنکھ کھلی تو میں نے بنزین کا سٹرکچر بنا لیا, بنزین رنگ. اس میں یہ تھا کہ کاربن کی ایک ویلنسی اس سے پوری نہیں ہو رہی تھی, اور وہ اسی صورت میں پوری ہوتی تھی اگر اسے رنگ, کیمسٹری پڑھی ہے نا کسی نہ کسی نے, تو اس کی جو ویلنسی ہے وہ اسی صورت میں پوری ہوتی تھی جب اسے رنگ کی فارم میں کریں. تو پھر سائنس آرٹ کا اپوزٹ تو نہ ہوا. 1985 میں یا 86 میں ایک قومی ادبی کانفرنس ہوئی تھی جس کا جو کلیدی خطبہ تھا وہ احمد ندیم قاسمی صاحب نے دیا تھا. اور احمد ندیم قاسمی صاحب کے خطبے کا عنوان ہی یہ تھا کہ آرٹ اور بمقابلہ سائنس. ہمارے یہ وہی بنیادی نقطہ ہے جس کی طرف میں گفتگو کو لانا چاہ رہا تھا. بس 2-4 باتیں کروں گا پھر انشاءاللہ ہم انٹریکشن کرتے ہیں. وہ یہ کہ گھروں میں کہا جاتا ہے کہ جو نالائق ہے اسے آرٹ پڑھاؤ, ہیومینٹیز گروپ آرٹس میں ڈال دو, اور جو لائق ہے اسے سائنسز پڑھاؤ. انٹلیکچوئل سطح پر ہم جانتے ہیں کہ آرٹ اور سائنس میں کافی قربت ہے, حتیٰ کہ لاجک یا لاجیکل چیز ایک چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں پوئٹک لاجک, ایک چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں آرٹسٹک لاجک. کچھ سمیٹریز رکھنی ہوتی ہیں, وہ جمالیات کا بھی تقاضا ہے اور لاجک کا بھی تقاضا ہے. اچھا, تو سائنس میں اور آرٹ میں کوئی دوری یا دوئی نہیں ہے, یہ دونوں ایک دوسرے کے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں, اینٹاگونسٹک نہیں ہیں, ایک دوسرے کے الٹ نہیں چلتی. بلکہ ہر سائنسدان, جیسا کہ سعید ابراہیم صاحب نے کہا, ہر سائنسدان کے ذہن میں جو انوویٹو پارٹ ہے, کریٹو پارٹ ہے, وہ دراصل آرٹ سے ریلیٹڈ ہے اور آرٹ سے آیا ہے. اچھا, میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, ذہانت, انٹیلیجنس. 1983 میں ایک سائنسدان تھا ہاورڈ گارنر, اس نے ذہانت کی اقسام دریافت کی تھی. قاسم علی شاہ صاحب کی جو کتاب ہے ترغیب, اس میں بھی اس موضوع پر گفتگو موجود ہے, اور ترغیب بہت اچھی کتاب ہے قاسم علی شاہ صاحب نے لکھی ہے, جس میں آرٹیکلز ہیں مختلف. ان میں سے ایک آرٹیکل ذہانت کے بارے میں اور ذہانت کی اقسام کے بارے میں. تو اس نے ہاورڈ گارنر نے کہا کہ ذہانت کی 9 اقسام ہیں. تھیوری ہے یہ, کوئی ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی حتمی بات ہے. جو میں کہہ رہا تھا نا پریکٹیکلی سیلف ایکسپلوریشن, یہ اس سلسلے کی بات ہے کہ ذہانت دراصل 9 اقسام رکھتی ہے. ایک بندے میں 1 سے زائد ذہانتیں ممکن ہیں, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ 9 کی 9 ذہانتوں میں تیز ہو. ہاں, کوئی ایک بندہ اگر ایک ذہانت میں کمزور ہے تو دوسری میں ضرور اسٹرانگ ہوگا. اگر آپ مکمل تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں تو وہی ہاورڈ گارنر یا پھر قاسم علی شاہ صاحب کی جو بڑی اچھی کتاب ہے ترغیب, اس کا جو یہ والا چیپٹر ہے ضرور پڑھیے. جی اپنی تلاش میں بھی اس کا ریفرنس موجود ہے. اچھا, میں جو ذہانت کی قسم یہاں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ 2 ہیں. نیچر کا کس نے کہا تھا مجھے نیچر اور بارش پسند ہے, شروع میں جب میں نے آرٹ سے ہاں, تو ذہانت کی ایک قسم ہے جسے وہ نیچرلسٹ کہتے ہیں, یعنی نیچرلسٹ, نیچر کو پسند کرنے والے لوگ. اچھا, نیچر کی جو ذہانت ہے اس کی آگے بھی تفصیل درج ہے کہ ایسے لوگ پہاڑوں اور دریاؤں اور درختوں اور اس طرح کی چیزوں میں بہت دلچسپی بھی رکھتے ہیں, اور اس میں کچھ کنٹریبیوٹ بھی کئی دفعہ کر دیتے ہیں کہ یار اس کو اگر یوں کر دیا جائے تو زیادہ اچھا لگے گا. اچھا, دوسرا ہے میوزیکل انٹیلیجنس. مطلب انٹیلیجنس کی ایک بالکل ہی الگ قسم ہے ان 9 میں سے, وہ ہے میوزیکل انٹیلیجنس. کچھ لوگ جو میوزیکل انٹیلیجنٹ ہیں ممکن ہے وہ کسی دوسری قسم کی ذہانت میں انٹیلیجنٹ نہ ہوں. آرٹ کے لیے ہمیں, آرٹ اپریسیشن کے لیے, آرٹ کریٹ کرنے کے لیے ایک ایسی ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے جس میں تخیل, امیجنیشن ہر آرٹ کا حصہ ہے. یو امیجن, اور امیجنیشن جتنا کلیئر ہوگا, جتنا اسٹرانگ یعنی مضبوط ہوگا,
اور جتنا دور تک جائے گا اتنی ہی آپ کی تخلیق میں گہرائی آئے گی، اور اس میں شاید خوبصورتی بھی زیادہ آئے، جمالیات بھی زیادہ آئے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ آرٹ کی کوئی بھی قسم ہے وہ تخیل اور تخلیقیت اس کے بغیر کریٹ نہیں ہو سکتی۔ تخلیقیت اور تخیل، ان دو چیزوں کو آپ، اچھا آخری نقطہ ہے میرے پاس، آرٹ جو ہے نا وہ تاریخ کو محفوظ کرنے کا ایک وسیلہ ہے۔ بہت کم لوگوں کی توجہ شاید اس طرف گئی ہوگی یا جاتی ہوگی، تاریخ کو محفوظ کرنے کا۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ تاریخ کے کسی خاص دور کی صحیح ریئل اوریجنل تاریخ جانیں تو آپ کو اس دور کا ادب پڑھنا پڑے گا، کیونکہ مورخوں کی لکھی ہوئی تاریخ تو قابل اعتبار نہیں ہے، وہ تو بادشاہ کے زیر نگرانی لکھی جاتی تھی۔ اگر قدیم تاریخ ہے اس کا بھی آرٹ میں اظہار موجود ہے۔ اجنتا اور ایلورا کے غار ضرور آپ میں سے کافی لوگ جانتے ہوں گے، بھارت میں ہیں، اورنگ آباد کے پاس۔ اجنتا اور ایلورا کے غاروں میں ایک ایسا آرٹ محفوظ ہے جو ہزاروں سال پرانا ہے، اور اس میں تصویریں ہیں۔ اسی طرح اٹلی میں بھی کچھ غار ہیں، کچھ اردن میں بھی غار ہیں۔ اچھا، پھر تاریخ کو اور کیسے محفوظ کر سکتا ہے آرٹ؟ کتابوں کی شکل، جو ہمیں قدیم کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو آرٹ انسانی شعور کی مختلف کروٹوں کو، انسانی تاریخ کے مختلف مرحلوں کو اپنے اندر جذب رکھتا ہے۔ جس بھی عہد سے آپ کو دلچسپی ہے اس عہد کا آرٹیفیکٹ، آرٹیکرافٹ، پیس آف آرٹ آپ دیکھیں، آپ کو اس عہد کے بارے میں کافی کچھ معلوم ہوگا۔ اچھا جی، آخر میں ایک تو آپ نے جو حکم کیا وہ، اور ایک جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ جملہ میں ایک دفعہ پھر کہوں گا، اس جملے کو ذرا غور سے سن لیجئے۔ بچے کے ہاتھ میں کوئلہ ہے، آدھا اس نے کھا لیا ہے، باقی آدھے سے وہ دیوار پر تصویر بنائے گا، کیونکہ بقائے ذات کے بعد اظہار ذات کا مرحلہ آتا ہے۔ ابھی میں غزل کے کچھ اشعار۔ آپ دل جوئی کی زحمت نہ اٹھائیں جائیں، آپ دل جوئی کی زحمت نہ اٹھائیں جائیں، رو کے بیٹھا ہوں نہ اب اور رلائیں جائیں، رو کے بیٹھا ہوں نہ اب اور رلائیں جائیں، اور مجھ سے کیا ملنا کہ میں خود سے جدا بیٹھا ہوں، مجھ سے کیا ملنا کہ میں خود سے جدا بیٹھا ہوں، آپ آ جائیں مجھے مجھ سے ملائیں جائیں، آپ آ جائیں مجھے مجھ سے ملائیں جائیں، اور حجرہ چشم تو اوروں کے لیے بند کیا، حجرہ چشم تو اوروں کے لیے بند کیا، آپ تو مالک و مختار ہیں آئیں جائیں، حجرہ چشم تو اوروں کے لیے بند کیا، آپ تو مالک و مختار ہیں آئیں جائیں، زندگی تو نے دکان کھول کے لکھ رکھا ہے، زندگی تو نے دکان کھول کے لکھ رکھا ہے، اپنے حصے کا کوئی رنج اٹھائیں جائیں، اٹھائیں پہ غور کیجیے، زندگی تو نے دکان کھول کے لکھ رکھا ہے، اپنے حصے کا کوئی رنج اٹھائیں جائیں، جا بجا خون کے چھینٹے ہیں ہمارے گھر میں، کون سا ورد کرائیں کہ بلائیں جائیں، کون سا ورد کرائیں کہ بلائیں جائیں، اور بھی آئے تھے درمان محبت لے کر، آپ بھی آئیں کوئی زخم لگائیں جائیں، اور بھی آئے تھے درمان محبت لے کر، آپ بھی آئیں کوئی زخم لگائیں جائیں، اور اس کا مقطع ہے کہ آمد و رفت کو دنیائیں پڑی ہیں نیر، آمد و رفت کو دنیائیں پڑی ہیں نیر، دل کی بستی کو نہ بازار بنائیں جائیں، دل کی بستی کو نہ بازار بنائیں جائیں۔ آپ سب احباب کا بہت شکریہ۔ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن اور قاسم علی شاہ صاحب کا بھی میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں
کہ ایک ایسا پلیٹ فارم موجود ہے جہاں ایک بڑے سسٹمیٹک خوبصورت انداز میں ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، انٹریکٹ کر سکتے ہیں. کچھ ادھر سے بات آتی ہے، جیسے میں نے کہا تھا مل جل کر کچھ باتیں کریں گے، اور وہ باتیں ہوئیں. اور قاسم علی شاہ صاحب اور ان کی فاؤنڈیشن کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ایک بہت اچھا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے جو ایک بڑی اچھی سطح پر جاری ہے. اور ایک بات کہہ کر میں رخصت چاہوں گا، وہ یہ کہ زندگی میں دکھ بھی ہوتے ہیں، سکھ بھی ہوتے ہیں، کچھ اچھے لوگ بھی ملتے ہیں، کچھ برے لوگ بھی ملتے ہیں. کبھی اونچ ہے، کبھی نیچ ہے، کبھی رنج ہے، کبھی خوشی ہے. یہ سارے ذائقے، سارے رنگ زندگی کے ہیں. کسی بھی ذائقے اور کسی بھی رنگ میں ہوں، آرٹ آپ کو ہر ذائقے اور ہر رنگ میں آپ کے ساتھ موجود ہے. اگر آپ اداس ہیں تو اداس غزلیں سن لیں، اگر آپ خوش ہیں تو خوش گانے سن لیں، اگر آپ ذرا ہیپی چنچل موڈ میں ہیں تو پارک میں چلے جائیں، وہاں انجوائے کر لیں، پھول، پرندے، درخت، وہ آپ کو آرٹ. تو آرٹ اپریسیشن اور آرٹ کو اپنے اندر جگہ دیجئے. آپ میں نرمی آئے گی، آپ میں خوبصورتی آئے گی، اور غصہ ذرا کم ہو جائے گا. شکریہ.